دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان میں کتابیں بہت لکھی جا رہی ہیں. جب سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کتاب کیسے چھپتی ہے، پہلے تو ساری زندگی کتابیں رکھی رہ جاتی تھیں، بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں، اور وہ شائع نہیں ہوتی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہستیاں اس دنیا سے چلی گئیں اور ان کی کتابیں بھی ظاہر ہو گئیں، اور ان کی زندگی میں ان کا بہت بڑا کام جو تھا، یعنی واقعی جو بڑے کام تھے وہ شائع نہیں ہو سکے. سب سے بڑی مثال جو ہے میر انیس کی. میر انیس کا انتقال 1874 میں ہوا، لیکن ان کی انتقال کے وقت کوئی چیز شائع شدہ نہیں تھی. بعض مورخوں نے لکھا کہ گلدستہ دلی سے چھپا تھا جس میں ان کے مرثیے کے کچھ بند تھے، لیکن جب میں نے تحقیق کی اور میں نے لوگوں سے پوچھا جو مرثیے کے بڑے لوگ تھے اس زمانے میں، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک مفروضہ ہے، ایک خیال ہے. تو پھر 1876 میں منشی نول کشور نے، جو ہندو آدمی تھا، کیا اس کی خدمات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے غالب سے اس کی دوستی بھی تھی. غالب اکثر اپنے کسی شاگرد کو خط لے کے منشی نول کشور کے پاس ملازمت کے لیے بھیجتے تھے، اور وہ منشی نول کشور غالب کی اس سفارش کا مان رکھ لیا کرتے تھے، اس کا بھرم رکھ لیا کرتے تھے اور اس کو ملازمت دے دیتے تھے. اور منشی نول کشور نے قرآن حکیم بھی شائع کیے، اور اس کے لیے وہ سادات کو ملازم رکھتے تھے. اس زمین کو ارض سے دھویا جاتا تھا، عرق گلاب سے، کیوڑے سے، اور وہ اس میں کوئی چپل پہن کے نہیں جا سکتا تھا، کوئی جوتا پہن کے نہیں جا سکتا تھا، اور سادات تھے جو اس کی طباعت کا کام کرتے تھے. یہ ایک ہندو کا کردار ہے، ایک بہت بڑا تاریخ کا کردار ہے. تو 1876 میں انہوں نے جو میر انیس کی 3 جلدیں چھاپی ہیں، آج تک دنیا میں وہی جلدیں ہیں. پھر ایک جلد ان کا ایک پریس جو تھا کانپور میں بھی تھا، لکھنؤ میں تھا مرکزی لال باغ میں، اور ایک کانپور میں تھا. تو ایک جلد بعد میں وہاں سے چھاپی. ابھی تک وہی 4 جلدیں ہیں جو تصدق حسین رضوی جو لغات کشوری کے مؤلف ہیں انہوں نے مرتب کیے تھے، وہ سارے مراثی. اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے جو یہاں سنانا درست نہیں ہے. کئی لوگوں سے انہوں نے کہا کہ مرثیے مرتب کر دیں، تو انہوں نے بہت زیادہ پیسے مانگے ان لوگوں نے، لیکن تصدق حسین رضوی اس بات پر رضامند ہوئے کہ وہ مفت میں یہ کام کرتے ہیں. جب ذوق کا انتقال ہوا، ذوق کی کوئی چیز شائع شدہ نہیں. محمد حسین آزاد نے وہ سارا دیوان جمع کیا، چھوٹے چھوٹے کاغذ کے ٹکڑوں سے، مختلف جگہوں سے، جو لوگوں کے حافظے میں تھا، جو خود ان کے حافظے میں تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی، اس میں انگریزوں نے یہ کیا کہ جب وہ جنگ ناکام ہو گئی، جنگ آزادی، تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ سب کچھ ہمیں مسلمانوں نے سکھایا تھا، مسلمانوں نے بہکایا تھا. تو ہندو تو بچ گئے، سارا ملبہ جو ہے مسلمانوں پہ آ پڑا، اور اتنا مسلمان معذوب ہوئے اور اتنا ڈپریس تھے اس زمانے میں مسلمان کہ گلیوں میں، سڑکوں پہ، کھمبوں پہ، درختوں پہ مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوتی تھی. وہیں انگریز نے ایک میز بچھائی، کرسی رکھی، 2 گواہ پیش کیے، ملزم کو پیش کیا، سزائے موت دی، وہیں کہیں درخت سے یا کسی بجلی کے کھمبے سے لٹکا دیا. بڑے مظالم کیے، جس پہ سر سید احمد خان نے کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند، اور انگریز کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی قصور نہیں ہے. تو انگریز کیا کرتے تھے، گھروں میں گھس جاتے تھے، اور پہلا کام یہ کرتے تھے جتنے کاغذات اس گھر میں ہوتے تھے، جتنی کتابیں، جتنے دستاویزات، جتنے مسودے، وہ گھر کے دروازے پہ لا کے رکھتے تھے اور پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دیتے تھے. تو وہ جو محمد حسین آزاد نے دیوان ان کا مرتب کیا اپنے استاد کا، کیا استاد سے عشق تھا ان کو، وہ انگریزوں نے جلا دیا، سارے کاغذات کے ساتھ جلا دیا. تو وہ جو تھے وہ میڈ ہو گئے، وہ پاگل ہو گئے. لاہور میں محمد حسین آزاد اتنا بڑا آدمی، تاریخ کا عظیم ترین آدمی، جامع شاہ کی امام بارگاہ میں ان کی قبر ہے لاہور میں ابھی بھی، ان کے اہل خانہ بھی وہاں رہتے ہیں. تو آپ دیکھیے ذوق جیسے آدمی کا دیوان بہت بعد میں شائع ہوا، اور اس میں بھی کہتے ہیں آدھا کلام الحاقی ہے. تو کتنے لوگ تھے اس زمانے میں جن کی کتابیں جو ہے وہ شائع نہیں ہوئی. میں آپ کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کا ضیاع ہے. بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہر آدمی جس کو شاعری کرتے ہوئے، نثر لکھتے ہوئے 1 ہفتہ، 2 مہینے، 6 مہینے ہوتے ہیں، وہ ایک کتاب چھاپ لیتا ہے. یہ روشنائی کا، کاغذ کا، طباعت کا ضیاع ہے، نقصان ہے. یعنی لوگ کہتے ہیں کہ کتاب جو ہے، صاحب ادبی کتاب کوئی نہیں پڑھتا. میں کہتا ہوں ادبی کتاب لکھتا کون ہے؟ آپ ایسی کتاب لکھیے تو جو پڑھی جائے. وہ خالد عرفان کا شعر ہے کہ کل کتاب کی تقریب رونمائی میں کتاب چیخ رہی تھی کہ میں کتاب نہیں. تو آپ ایسی کتاب لکھیے نا. مقدمہ شعر و شاعری ہمیشہ بازار میں آپ کو ملے گی. کبھی دنیا میں کسی جگہ جہاں اردو بولی اور پڑھی جاتی ہے، کبھی وہ آؤٹ آف کرنٹ نہیں ہوگی. آب حیات ہمیشہ جو ہے بکے گی. دیوان غالب ہمیشہ آپ کو ملے. کتنی کتابیں ہیں.
جو کبھی آؤٹ آف پرنٹ نہیں ہوتی، وہ ہماری ضرورت ہے، وہ ہماری تہذیب کا، ہمارے اجتماعی شعور کا حصہ ہے. تو آپ ایسی کتاب تو لکھیے جو آپ کے لیے ناگزیر ہو. ابھی دیکھیے جوش صاحب کی کلیات جو ہے وہ 3 جلدوں میں مرتب کی ڈاکٹر ہلال نقوی نے، 10,000 روپے قیمت ہے. بازار میں آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا ختم ہو گئی. آپ اپنا آرڈر دے کے آ جائیں، کہتے ہیں چھپے گی تو آپ کو دیں.